بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام سچ کے سفر میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر میر باز خان کھیتران صاحب۔ بہت شکریہ کھیتران صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ سر یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک میں سیاست ہو رہی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس لحاظ سے؟ یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی حکومت چلی جائے، ایک طرف کہہ رہے ہیں آئین کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں، ادھر سے حکومت کو نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ آئین کی بالادستی اسی میں آتی ہے نا کہ یہ سٹولن ووٹ ہے۔ سٹولن ووٹ میں جب لوگ آئے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈیمانڈ وہی ہو سکتا ہے نا کہ جی اگر کوئی لیگلائز لیجیٹیمیٹ طریقے سے اگر ان کو کوئی آیا ہوتا۔ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حالانکہ ریکنسلیشن کا ماہر ہے ہمارا جو آصف علی زرداری صاحب ہے، میری اپنی نظر میں یہ اس طرح جو یہ آر ٹی ایس کیا کہتے ہیں سسٹم، یہ جس طرح کر کے ہفتوں لگا کر کے جو یہ ریزلٹس کا مینورنگ ہوئی، اگر اس اسمبلی میں نہ جایا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس وقت وہی صورتحال بن جاتی تھی جو اس نے پی این اے نے بنائی تھی بھٹو صاحب کے خلاف۔ حالانکہ اس وقت تو یہ 2-4 سیٹوں کا مسئلہ تھا، لیکن وہ جب اس وقت نہیں آئے، اسمبلی میں نہیں بیٹھے اور ایک اپنی تحریک چلا دی انہوں نے، تو وہ اس وقت بھی یہ سین بن گیا تھا۔ لیکن اس کو پرائم منسٹر بننے ہی نہیں دینا چاہیے تھا اس وقت، اور نہیں بن سکتا تھا اگر یہ لوگ ہمارے سارے نہ بیٹھتے تو اس وقت زیادہ سین اچھا تھا۔ اب تو جو ڈیمانڈ ہے پبلک کی ڈیمانڈ ہے، لوگوں نے 2.5 سال میں بڑا شوق بھی تھا، کچھ لوگوں کو بھی شوق تھا، کچھ جو بھی باقی چیزیں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن الٹیمیٹ وہ کسی بھی شیپ میں پرائم منسٹر تو آ گئے، لیکن جو پبلک کا عام آدمی کا حالت ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس میں ظاہر ہے انہی سیاسی پارٹیوں نے آگے آنا ہے، انہوں نے ہی کوئی سٹیپ لینا ہے۔ اگر وہ اور کوئی چیز اور بے پرواہ ڈھولا بن کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یاد دلانے کے لیے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پبلک، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نو کانفیڈنس موو اگر موو کرتے ہیں تو کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس جو ہے نا جی، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چند ایم این ایز وغیرہ، چند اتحادی ان کی تو تھوڑی ایدھی ہو سکتی ہے، باقی نو کانفیڈنس بہت کم کامیاب ہوتے ہیں، یہ میرے اچھا میر صاحب یہ بتائیں، اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، آپ نے ملتان میں بھی ایک بڑا کامیاب جلسہ کیا، کیا وہ لانگ مارچ کرے گی اور حکومت گھر بھیج سکتی ہے؟ اب پی ڈی ایم میں اتنی قوت ہے، عوام اتنی ہوگی ان کے پاس؟ عوام میرا خیر نکلے گی، کیونکہ ملتان میں آپ نے بھی دیکھا، ہم بھی تھے، موجود تھے، ملتان میں جتنا ریزسٹ کیا گورنمنٹ نے ایون دین نہیں کر سکے ہیں۔ اگر وہ روک سکتے ہوتے تو ملتان میں روک لیتے، اور اب جب لاہور کا جلسہ ہو رہا ہے، جس طرح زگ زیگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم روکیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی یہ صورتحال بن گئی تھی، یہاں بھی اگر صورتحال کو اس طرف لے جایا گیا، ایک آدھا بندہ بھی اگر کلٹی خدا نخواستہ ہو گیا، پھر تو بھول جائیں کہ عمران خان کی حکومت رہے گی یا میری آپ کی کسی اور کی، پھر تو کوئی اور تماشا بن جائے گا۔ اگر سموتھ پیسج دیا گیا، لوگوں کو جلسہ کرنے دیا گیا، تو وہ لانگ مارچ میں میرا خیال کنورٹ ہو جائے گا۔ شاید لانگ مارچ سے گورنمنٹ نہ جائے، لیکن پریشر اتنا آ جائے گا کہ کسی نہ کسی سٹیج پر اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ میر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں گے، کیا پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی سمیت ساری جماعتوں کے پاس کوئی متبادل معاشی پروگرام ہے؟ ظاہر ہے بیٹھ کر کے یہ سارا جوڑنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، معاشی پروگرام آج سے دونوں پارٹیوں کی جو یکے بعد دیگرے آئی حکومتیں، پیپلز پارٹی کی اور اس کے بعد نون لیگ کی، اگر ان پر جتنی تنقید کر کے موجودہ حکومت کو لایا گیا، آج کے جو آپ کے اعداد و شمار ہیں اس میں سے تو کئی گنا زیادہ بہتر پوزیشن تھی پبلک کی، اور پرچیز پاور جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب تو پرچیز پاور ایون اپنے کچن کے لیے، بچوں کی روٹی کے لیے پرچیز پاور وہ ختم ہو گئی ہے، باقی پرچیزنگ عیدیاں یہ وہ تو اپنی جگہ رہے گی۔ اب تو معاف کرنا، شاپنگیں تو لوگ بھول گئے ہیں، اب تو صرف وہ آلو ٹماٹر کچن، اس میں لوگ پھنس گئے ہیں بیچارے، وہ نہیں پورا ہو پا رہا۔ پبلک کو اگر وہ آپ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر باقی آپ یہ دعوے کرتے رہیں کہ اتنے ٹریلین یہ لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، کہاں ہے وہ زر مبادلہ کدھر آیا ہے، وہ فارن ایکسچینج کہاں سے آیا ہے، وہ عرب دوستوں نے کچھ، سعودی عرب وغیرہ نے کچھ دیا، وہ بھی اپنا واپس طلب کر رہے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہی ہوگا۔ تو وہ تو ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک منگتے کا کچھ، تو اس سے تو یہ چیزیں نہیں بن سکتی ہیں۔ یہ ٹیم نے آج تک کیا، آپ بتائیں کوئی ایسا کام کیا جو پبلک ویلفیئر میں آیا ہو؟
پبلک ویلفیئر میں جب تک نہیں آتا ہے، باقی ڈرامے باہر سے، یہ صرف ہے عمران کی ذات پر میں اتنی تنقید شاید نہ ہی کروں، یہ یاروں دوستوں کی گورنمنٹ ہے، یہ کوئی الیکٹڈ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ یار دوست گپ شپ جو بھی جہاں باہر رہے ادھر رہے ادھر رہے ان کو اکٹھا کر کے، جو کہ ماہر ترین لوگ ہیں مال بنانے کے، وہ مال اس طرح سے اعداد و شمار میں بنا رہے، جس طرح LNG والا کیس ابھی آپ نے سنا، اس طرح سے دوسرے اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن عمران کو بھی اگر وہ سنسیئر بھی ہو کنٹری کے لیے، پبلک کے لیے، اس کو از خود وہی لوگ فیل کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جتنی یہ سارے اپوزیشن کی جو 11 پارٹی ہیں یہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے جمع ہو گئے، ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ نہیں سر، کرپشن کیسے بچے گی؟ کرپشن کو تو جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ تو تمام آلریڈی کورٹس میں چلے گئے ہوئے، وہ تو کورٹس میں ٹرائل میں، ہر آدمی ٹرائل میں ہے، ایون جس پر بھی کیس ہوا ہے، اور وہ ٹرائل میں سے تو اب اس کو تو نہ عمران روک سکتا ہے، نہ میں نہ آپ۔ ہاں، اگر وہ اپنے کسی اور ادارے کے تھرو یا نیب کے تھرو لوگوں کی تذلیل کرنے کے لیے استعمال کریں، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ٹرائل والے سسٹم جو ہے اس میں یہ کیا ریلیف کسی کو دے سکتا ہے؟ یہ تو از خود بے بس ہے، کوئی ریلیف نہیں دے سکتا۔ ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ اپنے جو یار دوست ہیں ان کو جب تک گورنمنٹ میں بیٹھے ان کو پروٹیکشن امبریلا دے سکتا ہے کہ بھئی تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، فی الحال تم میرے ساتھ رہو، بعد میں دیکھی جائے گی۔ میر صاحب، آپ خود بھی کشمیر کے وفاقی وزیر رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ۔ جی، کشمیر پر جو مودی نے جو کچھ کیا، جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، اور اس پر پاکستان کا جو رد عمل یا پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سر، کشمیر اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے، آج بھی ہم کہتے ہیں، کشمیر آپ کو بیگنگ سے کسی نے کبھی نہیں دینا تھا، نہ کوئی UN کی وہ جو ریزولیشنز ہیں اس پر کبھی عمل ہونا ہے، کیونکہ جو پریفر انڈیا کو کیا جاتا ہے ہمیں کبھی نہیں کیا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور کشمیر کے لیے آپ نے ایک ٹھوس لاہ عمل بنانا تھا۔ وہ جب بھی ہوگا، آج ہوا، کل ہوا، یا آگے جا کر کے 10 سال بعد ہوتا ہے یا 50 سال بعد ہوتا ہے، کشمیر پر ایک پراکسی ہوگا تو تب کشمیر آزاد ہونا ہے، ادروائز اب تو اور اس کے پنجے مضبوط ہو گئے۔ جو مودی نے یہ جو 5 اگست کو کیا تھا، اس کے بعد تو اس نے مرجر کر دیا نا جی۔ پہلے تو چلو ایک انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، آکوپائیڈ حیثیت میں تو تھا، اس نے دنیا میں ایک اور وہ مقام دکھا کر کے یہ تو ہے ہی میرا حصہ، اور بلکہ اب تو وہ اتنے تک آپ کے گلگت نادرن ایریا اور دوسری جگہوں کے پر بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہے۔ اس سے پہلے اتنا اوپن وہ نہیں کہتے تھے۔ کشمیر کا ایشو جب بھی ہوگا، یہ ہوگا کسی جنگ و جدل کے نتیجے میں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے تو اسمبلی میں ہی کہا تھا اپوزیشن لیڈر کو کہ کیا میں جنگ کر دوں کشمیر پہ، کیا میں حملہ کر دوں؟ وہ تو نہیں جنگ کرنا چاہتے۔ دیکھیں جنگ کا اعلان نہیں کیا جاتا، جنگ کے لیے حالات بن جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یا تو پھر ان کو چھوڑ دیں کہ بھئی تم جانو، تمہارا مودی جانے، تمہارا انڈیا جانے، ان کو چھوڑ دیں۔ وہ بیچارے پاکستان کر کر کے ان کی عورتوں کی بے عزتیاں ہو رہی ہیں، ریپس ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، بچوں کی آنکھیں نکالی جا رہی، یا تو پھر ان کو بولے بھائی تم جانو، اپنا کمپرومائز ہی کر لو۔ اگر نام ان کا لینا ہے تو اس کے لیے سٹرانگ فوٹنگ پر آپ نے کام کرنا ہوگا، ورنہ کشمیر ایسے آسانی سے وہ نہیں چھوڑے گا۔ اور آج تو ویسے صورتحال بدل گئی ہے، پوری پتہ نہیں کتنے بٹالین اس نے وہاں ایک چھوٹے سے علاقے میں بٹھا دیے، اب تو فوج کا راج ہے، لوگ باہر نکل سکتے ہیں نہ اندر۔ اس کے لیے آپ چھوڑیں کشمیر کی بات کو، اب تو آپ اسرائیل آنے والا ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے پریشر ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری جو 70-80 سال کی جو محنت ہے وہ اللہ نہ کرے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ یہ جو جہاز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو پریشر ڈالا ہو رہا ہے کہ اتنے ارب ڈالر جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ واپس کرو، یا یہ بات مانو، وہ بات مانو، یہ باتیں، یہ الٹا دوسرا کام ہو رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر بیچارے رہ گئے۔ نہیں، آپ یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ اسرائیل ماننے کا پریشر ہو رہا ہے، کیا ہم اسرائیل کو مان لیں تو کیا کشمیر کا مسئلہ کو ہمارے حق میں حل ہو سکتا ہے؟ نیور۔ وہ تو اور الٹا دوسرا، یہ تو جن کے مفاد میں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو مانو، ورنہ وہ ہمارے فیور میں تو ہماری مدد کے لیے تو اسرائیل کوئی نہیں ماننے کے لیے کہہ رہا، نہ پاکستان کا کوئی عام بچہ بھی کہے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ لیکن کشمیر علیحدہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک علیحدہ اور فٹیگ پڑنے والی، جس فلسطین کے لیے ہم روتے تھے، وہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ دبنے والا ہے اس موجودہ صورتحال، کیونکہ ہمارے پاس لیڈرشپ ہے کوئی نہیں جو کہ آپ ایز اے لیڈر جا کر کے بات کرے کہ اٹامک پاور، فرسٹ اسلامک اٹامک پاور کا لیڈر بنے، کوئی جا کر بات کرے کہ جی ہم اس حیثیت میں بیت المقدس کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں،
سری نگر جموں کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں تب کوئی آگے بات سنے. آج تو میرے خیال میں آپ کے پاس ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کے بعد تو آپ کے پاس لیڈرشپ ہے ہی کوئی نہیں. کون جا کر کے بات کرے گا؟ عمران خان بیچارہ ہے تو ٹھیک ہے، ایز سپورٹس مین تو بہترین ہے، لیکن اس کے پاس وہ بندے کون ہیں؟ کون جا کر کے یہ ڈپلومیسی کرے گا، جا کر کے ایسی بات کرے گا جو باہر سے آئے ہوئے؟ اب ہمارے پیر صاحب جو آپ کے ملتان کے قریشی صاحب ہمارے دوست ہمارے ساتھ کٹھے رہے، تو وہ ان کے آدمی تو نہیں ہیں، وہ تو آ گئے ہیں کسی طریقے سے. پہلے نواز شریف کے ساتھ تھے، پھر کدھر تھے، ضیاء الحق کے ساتھ تھے، اب ان کے پاس ہیں. تو انہوں نے میرے خیال میں یہ ڈپلومیٹک طریقے سے یہ واپس نہیں کرا سکنا ہے. اچھا میر صاحب یہ بتائیں، آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ذکر کیا، یہ جو ایسے سیاستدان ہیں جو ہر آنے والی حکومت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بہت سارے آپ کی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اہم پوسٹوں پہ، بہت سارے کاف لیگ کو بیٹھے ہوئے ہیں، جب اگلی دفعہ کوئی اور پارٹی آئے گی تو یہ اس میں چلے جائیں گے. ان لوگوں کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی لائے عمل ہے؟ ہونا چاہیے، نہیں ہے، ہونا چاہیے. دیکھیں اب آج سے پہلے جو پارٹیاں تھیں نا سر، اب اپنی میں پیپلز پارٹی کی مثال دوں یا دوسرے کی مثال دوں، اس میں آج نہ اہلیت پوچھی جا رہی ہے، نہ وفاداری پوچھی جا رہی ہے، نہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے گزارا جاتا ہے. جس کے پاس 10-12 ویگو گاڑیاں، 1-2 بلٹ پروف لینڈ کروزر ہیں، اور وہ بے شک تو اس طرح سے ڈرگ بیرن ہوں، تعلیم نہ ہو، لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، ان لوگوں کو اٹھا کر کے پارٹی کے اہم ترین عہدے دیے جاتے ہیں. وہ جو لوگ پروسیس سے آئے ہیں، ڈکیٹس اپنی سارا کچھ لٹا کر کے پھر رہے ہیں، ان لوگوں کو ایون کسی مشورے میں بھی بہت کم بلایا جاتا ہے. جب اس طرح سے ہوگا تو پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنا وجود خود کھو رہی ہے نا جی. اس سے ہمیں یہ گلا رہتا ہے کہ بھئی آن سڈن ایک وہ اسکائی لیب گرا دیتے ہیں ہر پارٹی کے لوگ کہ بھئی یہ بندہ جو ہے آ گیا ہے، اس کو ہم نے پریزیڈنٹ بنانا ہے، اس کو ہم نے سیکٹری بنانا ہے. اس کو کوئی کوالیفیکیشن نہیں کہ وہ کہیں بات کر سکیں، یا کوئی ان کا کوئی لوگوں میں کوئی ان کی عزت ہو، احترام ہو. عزت ہوتی ہے نہیں کہتا میں سے، لیکن کوئی ایسا ان کا لوگوں میں کوئی بھئی یہ پولیٹیکل بندہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بارگین کر کے ڈیل کر کے پارٹیوں میں جانا یا کسی کو لے آنا، اس طرح کے لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے. یہ ابھی تو صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ انٹری ہے، وہ کہیں سے بھی مالدار ہو، وہ بے شک وہ ڈرگ بیرن ہے، وہ بے شک لینڈ مافیا ہے، وہ بے شک کچھ بھی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ کو ٹھہرا بھی سکے، پارٹی لیڈرشپ کی خدمت بھی کر سکے اور فنڈنگ بھی کر سکے. وہ ہر کسی کی پسند ہو گیا. اس لیے وہ جو زیادہ ایکٹیو لوگ آج سے پہلے آپ کو نظر آتے تھے، وہ آہستہ آہستہ گوشہ نشین ہو رہے ہیں. یہاں وقت ہوئے ناظرین ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرباز خان کھیتران صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آخر پولیٹیکل پارٹیوں میں جو نظریاتی لوگ جن کا انہوں نے ذکر کیا، ان کو کیسے دوبارہ متحرک کیا جائے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر جناب میرباز خان کھیتران صاحب موجود ہیں. کھیتران صاحب یہ بتائیں کہ کیا اب جیسے آپ نے کہا کہ سرمایہ دار لوگ پارٹیوں پر آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، تو وہ جو نظریاتی بات تھی اور جو نظریاتی سیاست تھی، کیا اس کا یہ سمجھا جائے خاتمہ ہو گیا ہے؟ آلموسٹ، لیکن اس کا نقصان بڑا ہوگا. اگر نظریاتی لوگ نہیں ہوں گے تو پھر پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ تقریباً اپنی موت مرنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہی ون مین شو والے یا ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی. کیونکہ پارٹیاں اب دیکھیں کتنے کرائسس ہوئے پارٹیوں کو. یہ وہ آج بھی وہی ملتان کا آپ نے دیکھ لیں یا پشاور یا کراچی، وہی جو پولیٹیکل ورکر ہے نا جی، جس کی ایفیلیشن جس بھی پارٹی کے ساتھ ہے، انہوں نے وہ پولیس کے کنٹینر، وہ ڈنڈے، وہ آنسو گیس، وہ تمام کو کراس کر کے وہ پولیٹیکل ورکر سے پارٹیوں کے ایکچولی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکر میں وہ آ کر کے یہ تمام چیزوں کو توڑ دیتے ہیں. اگر اس ورکر کو آپ لوز کر بیٹھیں گے، صرف انہی کو آگے لائیں گے جو پجارو ہولڈر ہیں، جو لینڈ کروزر ہولڈر ہیں، یا ڈرگ بیرنز ہیں، یا پیسے والے، تو وہ تو جیل نہیں جایا کرتے.
وہ تو ان کی تو بیل بیفور پہلے جیب میں پڑی ہوتی ہے، BBA کرائی ہوتی ہے انہوں نے کہ جی ہمیں تو یا گھروں سے اٹھا لینا یا تو اس طرح. لیکن وہ جو ورکر ہے، وہ جو آپ کا سپورٹر ہے، اس کو اگر لوز کر بیٹھے تو پھر کسی سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، جو کہ اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. کیا یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنی نظریاتی سیاست کو خود ختم کر رہی ہے؟ اس طرح کے جو ایکشنز ہیں اس سے تو ظاہر ہے یہی لگتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں پھر بھی ایسے لوگ ہیں ابھی تک ہیں جو کہ اس بات پر بحث کر سکتے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو میں بحث کر سکتے ہیں، باقی جگہوں پر بات کر سکتے ہیں. لیکن کافی حد تک وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کو پارٹی سمجھ کر کے کام کیا، دن رات کام کیا، جلسے کیے، جلوس کیے، ضیاء الحق کے مقابلہ کیا، مارشل لاؤ کا مقابلہ کیا، مشرف کا مقابلہ کیا، لیکن آج وہ لوگ کافی حد تک بیک فٹ پر چلے گئے، اس لیے کہ ان کو آنر نہیں کیا جا رہا. آنر نہیں، میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، میرے ساتھ الحمدللہ ابھی بھی بہت اچھے ہیں، لیکن آنر جب نہیں کیا جائے گا، ریسپیکٹ نہیں دی جائے گی تو وہ لوگ پھر تھوڑا پیچھے. کیونکہ وہ جو پرانے جتنے بھی لوگ ہیں نا کامریڈ پیپلز پارٹی میں، باقیوں کو میں نہیں کہتا، اس پہ وہ کامریڈ جتنے بھی ہیں نا وہ مالی طور پر وہ سارے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں. ایک دفعہ لندن کی بات میں بتاؤں، لندن میں ہمارے کچھ دوست، میں نام نہیں لیتا، کہ وہ ادھر تھے میٹنگ پر، بی بی نے بلایا تھا، تو ہم 2-3 دوست لیٹ پہنچے میٹنگ میں ہلٹن ہوٹل میں. تو مجھے بی بی نے کہا کہ جی آپ تینوں لیزی ہو، میں میٹنگ میں آ گئی ہوں، آپ لوگ دیر سے پہنچے، فلاں تو پہلے. میں نے کہا بی بی ہم تو جب سے آئے کس طرح سے پہنچے، کس کشمیری دوست کے مانچسٹر میں جا کر اپارٹمنٹ میں ٹھہرے، ادھر سے گاڑی میں بیٹھے، ٹرین میں کہتی ہے یہ جو آ گئے یہ بھی تو اس طرح. میں نے کہا یہ اسی ہوٹل میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، اسی ہلٹن میں ہی، یہاں اوپر سے کمروں سے نیچے آ گئے ہال میں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ جو نظریاتی بندے ہیں وہ آلموسٹ خدمت خلق میں عام طور پر لگے رہے، وہ اس طرف نہیں گئے ہیں کہ جی مال بٹورو یا مال بناؤ. لیکن اب جگہ زیادہ ان لوگوں کی آگے بن رہی ہے، میں جو دیکھتا ہوں ماں سوائے چند لوگوں کے جگہ ان کی بن گئی ہے، وہ فٹ ان وہ ہیں، سینٹ میں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں اور دوسری جگہوں میں ریزرو سیٹوں پر بھی وہ پہنچ جاتے ہیں. جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو اس طرح کا احترام اور عزت نہیں ہے جو پہلے تھی بی بی کے ٹائم میں یا بھٹو صاحب کے ٹائم میں یا میر صاحب ذوالفقار علی بھٹو پر ان کے مخالفین بھی ایک پائی کی کرپشن کا الزام نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں بھٹو کرپٹ نہیں تھا. لیکن آج کی آپ کی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان پر کرپشن کے الزامات کے علاوہ اور کوئی الزام ہی نہیں ہے. دیکھیں سر، یہ ٹرانزیشنل فیز ہے، ٹرانزیشنل عبوری ٹائم ہے. اس میں ہماری دوستیاں ہماری ہیں، آج بھی سب سے مطلب عزت احترام ہم کرتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کا، دوسروں کا. لیکن یہ لیڈرشپ تو نہیں ہے، یہ ایک عبوری سیٹ اپ ہے، لیڈرشپ نہیں ہے. بھٹو تو لیڈر تھا، بے نظیر تو لیڈر تھی، یہاں تک لیڈرشپ نہیں ہے. یہاں پر وہ لیگیسی کو برقرار رکھنے کے لیے، پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں، لیکن دے آر ناٹ دا لیڈرز. اب جو اگر بے نظیر کے بچیوں میں، بیٹی میں یا بیٹے میں اگر وہ گٹس انشاءاللہ تعالیٰ آتے ہیں تو اس پر جا کر کے لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا. اس کے علاوہ تو مطلب جو بھی لوگ ہیں، زرداری صاحب کی بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، پارٹی کے دوستوں کے ساتھ بھی بڑا وہ وفادار بھی ہے، لیکن وہ اس کو وی کینٹ سے آصف زرداری از آور لیڈر نہیں کہہ سکتے. آپ یہ بتائیں، یہ جو عبوری دور ہے اس میں پیپلز پارٹی کیونکہ یہ سمجھا جائے کہ بس اب ایسے ہی چل رہا ہے گزارا، حالات کو اس کو چھوڑ دیا یا اس کو آٹو پہ لگا دیا؟ فی الحال آٹو پر ہے، جہاں تک میں فی الحال آٹو پر ہے. آپ یہ کہنے تھے کہ اس وقت پیپلز پارٹی آٹو پہ چل رہی ہے؟ آٹو پر ہے، یس. تو اس طرح پارٹی کیا چلتی ہیں دنیا میں؟ ایسی کوئی پارٹی چلتی ہیں؟ نہیں چل سکتی. یہی تو ہم رو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بیوی کے بچوں میں سے کوئی صحیح نکل کے آ جائے، جیسے ملتان میں آصفہ آ گئی تو کافی کھلبلی مچ گئی، اور جتنا بھی پرانا ورکر ہے آلموسٹ مطلب وہ اس کی سپیچ سن کر کے، وہ بے نظیر شہید کا لک ہے، اس میں ٹچ ہے، آواز ہے، بات ہے، تھرل ہے، تو اس کو شاید لوگ زیادہ فالو کریں انسٹیڈ آف ہمارے دوسرے لیڈروں کے. ہمارے چیئرمین جو ہے وہ خود ہم نے چیئرمین بنایا، ہمارا ابھی بھی لیڈر ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال اپنا یہ ہے کہ اگر آصفہ فل فلج میدان میں آ جاتی ہیں تو وہ بازی کو کافی حد تک، جس طرح پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں انسٹیڈ آف دوسرے سندھ
باقیوں میں جو کہ پارٹی کی اتنی پذیرائی نہیں ہے، اب اس کی آنے سے میرا خیال ہے پنجاب میں بھی کافی سارا وزن مل جائے گا۔ میرے صاحب ذوالفقار علی بھٹو کو پنجاب میں سیٹیں زیادہ ملیں، محترمہ بے نظیر بھٹو 88 میں آئیں، پنجاب میں بہت زیادہ ان کو سیٹیں ملیں، بہت پنجاب میں ان کا استقبال پارٹی ہے ہی ہوا، پنجاب سے بنی، لیکن اب یہ پیپلز پارٹی ایسے لگتا ہے جیسے پنجاب سے بالکل ختم ہو گئی ہے، آپ کے کینڈیڈیٹ کو 900 ووٹ لیتا ہے، کوئی 700 ووٹ لیتا ہے، کوئی 600 ووٹ لیتا ہے۔ یہی بات سر ہم بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی پنجاب میں جو پارٹی بنی ہے، پنجاب کا جو پسا ہوا طبقہ تھا، انہوں نے تو ذوالفقار علی بھٹو کو کندھوں پر اٹھایا، انہوں نے ایوب کے خلاف بات کی، انہوں نے جیلیں کاٹی۔ جب بھٹو صاحب جیل میں گئے ضیاء الحق کے وقت میں سب سے زیادہ کوڑے سزائیں پنجاب کے لوگوں نے کاٹی نا جی۔ اس پنجاب کے بارے میں اس پنجاب کو اگنور کیا گیا، ایکچولی وہاں پر بھی اگنور کیا گیا۔ جب خاص کر کے یہ جب بی بی کے مرڈر کے بعد، بی بی والے مرڈر پر تو اس سمپتھی میں کافی ساری سیٹیں پنجاب سے آ گئی، اس کے بعد پنجاب کی جو ورکر تھا اس کو جب اگنور کیا گیا۔ محترمہ اگر دبئی میں یا امریکہ میں بیٹھی تھی، اس وقت ای میل پر زیادہ دنیا کا کام، آج واٹس ایپ پر چلتا ہے۔ ای میل بھی اگر ایک عام ورکر نے بھی اگر خانیوال ساہیوال سے یا آپ کے ملتان سے بھی کر ڈالا، اس کو میکسیمم ایک دن نہیں دوسرے دن اس کا جواب اس کو آ جاتا تھا۔ یہاں تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں زرداری صاحب خود چاہتے تھے کہ لوگوں کے کام بھی ہو، لیکن ایسا گھیرا گروپ بیٹھ گیا تھا، تو وہ اس گروپ پہ نا جی اس نے اگر کسی کی کوئی فریاد آئی، کوئی خط آیا، کوئی بات آئی، وہ وہاں پر پھاڑ کر کے پھینک دی گئی کہ جی یہ کیا دیکھنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی وجہ سے تو ہم نہیں آئے ہوئے۔ تو وہ اس وجہ سے سیٹ بیک پہنچائے پنجاب میں پارٹی کو خاص کر کے۔ لیکن اب پارٹی ہمیں امید ہے کہ آصفہ کے آنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں کافی بہتری آ جائے گی۔ میر صاحب ذوالفقار علی بھٹو کا آپ نے ذکر کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کی اور ایک متبادل پروگرام دیا سوشلزم، اور اس پروگرام پر انہوں نے ایوب خان کے اقتدار کو پاش کر دیا۔ آج پیپلز پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی متبادل پروگرام دے سکے؟ سر متبادل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی ذوالفقار علی بھٹو کا جو اسلامی سوشلزم کی بات تھی، اسی ایجنڈے کو اگر صحیح طریقے سے لے کر کے چلا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے جو دوسرے لیٹرل انٹری والے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سائیڈ پر کر کے انہی کامریڈوں کو، انہی جیلوں کو صحیح معنوں میں تھپکی دی جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، وہ ابھی واپس اس چیز کو بحال کر سکتے ہیں۔ وہ پروگرام اس میں تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خالی بھٹو صاحب کی لینڈ ریفارمز کو آپ دیکھ لیں، اور ایسا پروگرام کوئی دے سکتا ہے؟ وہ جو اسلامی سوشلزم کی بات کی اس نے، عوام کی طاقت، سرچشمہ عوام کو، وہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہے، کبھی بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا، آج بھی ہر انسان کی وہی ضرورت ہے، کل بھی وہ ضرورت تھی، آئندہ بھی یہ ضرورت رہے گی۔ اگر اس پر کچھ عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی چیزیں اسی ایک ہی نعرے پر، اسی بھٹو لیگیسی پر آج بھی پیپلز پارٹی سب سے پاپولر پارٹی بن سکتی ہے، اور لیفٹ کی اور رائٹ کی دونوں کی پارٹی سب سے بڑی وہی ہے۔ اور واپس دیکھیں پیپلز پارٹی کا جتنا ورکر ہے سر، لیڈرشپ نہیں، یہ ایم این اے، ایم پی اے یا سینیٹر بنے وہ علیحدہ بات ہے، پارٹی کا کوئی ورکر آپ جا کر کے دیکھیں 20 سال سے 30 سال سے اگر خفا ہے تو گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کے در پر وہ عیب سمجھتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، جا کر کسی اور کے دروازے پر بیٹھوں یا تیر کو یا تلوار کو چھوڑ کے کسی اور کو ووٹ ڈالوں۔ ان کو صرف راضی کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، ان کو موبلائز کرنا ہے۔ اگر وہ مر کھپ گئے تو ان کے اولادوں کو، ان کے جینز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے، ان کو موبلائز کرنے کے لیے انہی لوگوں کو آگے لانا پڑے گا جو اس نعرے کو سمجھتے تھے، جو آج بھی اس کے وفادار ہیں۔ ورنہ جو یہ اس طرح سے یہ کیا ریئل اسٹیٹ والے جو نا ریئل اسٹیٹ والے یا اس طرح کے جو ہے نا منی لانڈرنگ والے جو دوست آئے ہوں گے نا، وہ پیپلز پارٹی کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ ان کے مفادات ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈریں گے، ڈر سے وہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ وہ جب کمپرومائز کریں گے وہ اس ایشو کو کیسے چھیڑیں گے؟ وہ نہیں چھیڑتے، اس لیے دب جاتا ہے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو میر صاحب سے یہ پوچھیں گے کیا بھٹو کا سوشلزم جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے خود اس پہ عدم اعتماد کر دیا ہے؟ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر میر باز خان کھیتران صاحب. کھیتران صاحب, کیا یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی جو بنیادی ڈاکومنٹس, بنیادی منشور ہے, اس پر عدم اعتماد کر دیا اور سوشلزم کو چھوڑ دیا ہے, ان کی ساری پالیسیوں کو چھوڑ دیا جن کا آپ نے ذکر کیے؟ چھوڑ کر تو زندہ نہیں رہ سکتے, نہ پیپلز پارٹی رہ سکتی, لیکن تھوڑا سا بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی وہی رائٹسٹ بن جائیں, تاکہ رائٹسٹ بننے میں کچھ مفادات ہیں اور لیفٹسٹ بننے میں یا سوشلسٹ بننے میں یا بھٹو کے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لے کر چلنے میں شاید مشکلات ہیں. وہ مشکلات سے اوائڈ کرنے کے لیے شاید لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے, ورنہ اس نعرے کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کسی کی حیثیت نہیں رہے گی, سارے ختم ہو جائیں گے. صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہم بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے, کسی دوست نے آ کر کے کہا, کوئی ٹی وی جرنلسٹ تھا, یہ جب پیٹریاٹ بنی تھی جس میں یہ کیسز تھے فیصل, شیر پاؤ اور یہ وہ لوگ ساروں پر کیسز تھے نیب شیب کے, تو چلے گئے. تو بیوی سے پوچھا, کہتے ہیں کہ جی بیوی یہ جو لوگ ہیں آپ کی مرضی سے گئے ہیں؟ کہتی نہیں. کہتے آپ سے ناراض ہو کر گئے ہیں؟ کہ نہیں. تو پھر کیوں گئے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا آج بھی مجھے بڑا, میں اس پر وہ پابندی کرتا ہوں. شی سیڈ کہ جی نہ وہ میرے سے ناراض تھے نہ میں نے ان کو بھیجی ہوں. ایکچولی میرا جو سفر ہے وہ بڑا طویل اور کٹھن ہے. اس طویل اور کٹھن سفر میں ہمیشہ جو ہے نا کمزور لوگ راستے میں گر پڑتے ہیں. وہ راستے میں گر گئے اور کوئی وجہ نہیں. تو اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے نا مفاہمت, اس طرح کی مفاہمت پر چلے جاتے ہیں, ورنہ اگر اسی نعرے کو لے کر چلیں تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پولیٹیکل میر پارٹی صاحب ہے. اس نعرے کو کیسے لے کے چلیں گے؟ پیپلز پارٹی کی آج تمام جو بڑی مرکزی عہدے ہیں اور پیپلز پارٹی کی تمام ٹاپ لیڈرشپ ہے, وہ ہے جو ضیاء اللہ کے ساتھ مجلس شورا میں بھی رہی ہے. دیٹ از دا کوسچن. اسی پر تو ہم رو رہے ہیں کہ جی وہی لوگوں نے ڈومینیشن ان کی ہو گئی ہے. جب ان کی ڈومینیشن ہے تو پھر معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں. اب میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آصفہ کے آنے سے اگر یہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں, بلاول یا آصفہ اچھے فیصلے کرتے ہیں, انہیں کم از کم انہیں فیملیز کو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت سے وابستہ رہے ہیں یا انہیں ورکرز کو ساتھ لیتے ہیں تو پھر بات دوبارہ بناتی ہے. ورنہ اگر یہ ڈرائنگ روموں والے معاملے یا میں نے کہا ریئل اسٹیٹ والے یا اس طرح سے ان لوگوں پر رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی نہیں بن سکتی. وہی پھر سندھ ہوگا, پھر سندھ میں ہمارا کیا, پنجاب کا کیا, آپ کا کیا, کسی کا نہیں. اگر اس کو واپس بحال کرنا ہے تو ان بچوں کو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے دیے جائیں, اور اسی سوشلزم, اسلامی سوشلزم کا پرچار اگر دوبارہ ہو اس دنیا میں آگے چل کر, پھر سوشلزم ویسے بھی زندہ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, ویسے بھی پوری دنیا میں زندہ ہو رہا ہے, تو واپس روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جیسا نعرہ اور کوئی نہیں ہے. میر صاحب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں جو حکومت مل جاتی ہے اسی وجہ سے پیپلز پارٹی پاکستان میں مزاحمت کی سیاست ترک کر دیتی ہے اور اقتدار کے مزے لوٹتی ہے. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں سر, تو سندھ پیپلز پارٹی میں مطلب سندھ تو نہیں ہے نا جی. سندھ کا ایک صوبہ تو بلوچستان میں 15 دن پہلے پارٹی رجسٹر ہوئی ہے, 15 دن کے بعد الیکشن ہوئے, باپ پارٹی جس کا ماں وغیرہ ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ بھی تو اقتدار میں آ گئے ہیں. ان کو بھی ایک ادھر سے جام کا بیٹا یہاں پر نواز شریف کا اسٹیٹ منسٹر تھا ڈپٹی, اس کو اٹھا کے ریزائن کر کے چیف منسٹر, ایک صوبے کی وزارت تو وزارت اعلیٰ یا حکومت تو اس طرح بھی مل سکتی ہے جیسے جام یوسف کے بیٹے کو مل گئی ہے. وہ تو اس طرح بھی مطلب ہے, اس میں شاید میں اور آپ بھی اگر ایفرٹ کریں تو وہ دوست اس کو بھی دلا دیں. لیکن یہ کہ اگر پیپلز پارٹی کو اس پر کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ وی نیڈ اونلی سندھ, اور پیپلز پارٹی تو پنجاب سے بنی ہے, کے پی سے بنی ہے, کشمیر سے بنی ہے, بلوچستان سے بنی ہے. پیپلز پارٹی میں تو وہ جو تھے اپنے آپ کو بڑے سٹیٹس کے مالک اور ترم خان سمجھتے تھے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ ان کے جو نوکر تھے وہ ایم این اے بنے ہوئے تھے. تو وہ چینج تھی. اگر وہ چینج نہیں ہے پھر تو ان میں اور باقی جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی, یا کاف لیگ ہو یا باپ ہو یا دوسرا, پھر ان میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہوگا؟ میر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نظریاتی لوگوں کو دوبارہ بحال کرے, متحرک کرے, لیکن الیکشن کا عمل جو ہے اور سیاست کا عمل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ایک ایم این ایز کو آپ خود الیکشن لڑتے ہیں, ایک ایم این اے کے حلقے کے لیے کم از کم 50 کروڑ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں. تو اس میں ایک عام آدمی, پیپلز پارٹی کا عام کامریڈ جو ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے؟
سال 50 ارب بھی کوئی خرچ کر لے نا پیپلز پارٹی کے جو ریئل لوگ ہیں، ایکچوئل لوگ ہیں. اب میں یہ ریسنٹ پاس کا الیکشن لڑ کے آیا ہوں، میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، آپ میرے حلقے کے کسی لوگوں سے پوچھو، میرے پاس 2 گاڑیاں تھیں، وہ بھی نان کسٹم کی کرائے پر لی ہوئی تھیں، 1000 روپیہ پر ڈے پر، چھوٹی گاڑیاں. اور میرے مقابلے میں 70 ویگو والے لوگ تھے، اور کان نکالے جیسے گھوڑے دوڑتے اور کان ایک نکالتا ہے، وہ کان 70 ویگو والوں نے مشکل سے ہم سے کان نکالے. ہمارا تو پیپلز پارٹی کی تو وہ ورکر ہے جنہوں نے وہ نان کسٹم گاڑی دے کر کے، جس میں 4 ویل گاڑی بھی نہیں تھی، اس میں بیٹھنے کے لیے، اس پر استقبال کرنے کے لیے زیادہ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہمارا لیڈر اس طرح سے سادہ ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے نا ملنگ آدمی ہے اور پارٹی کا ورکر ہے. کوئی اس نے ناجائز دولت نہیں بنائی، زمینیں نہیں بنائی، بنگلے نہیں بنائے. وہ پیپلز پارٹی والا تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ہیٹ کرتا ہے ان کو. پیپلز پارٹی کو تو وہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اتنے پراڈو ہو، اتنے پجارو ہو، اتنے وہ. لیکن اگر ان لوگوں کو موقع دیا جائے، اور ان کے جس طرح سے نواز شریف کا نعرہ کہ ووٹ کو عزت دو، ورکر کو عزت دو، اگر پیپلز پارٹی کرے گی نا، ورکر کو عزت دو، تب جا کر کے پیپلز پارٹی ریئل ورکر کو. اگر ریئل ورکر کو عزت والی بات نہیں ہوئی، پاور میں آ کر کے ایمبیسڈر بھی وہ مائیاں شائیاں ساری لگ جائیں یا دوسرے لگ جائیں، ادھر بھی وہی لوگ بن جائیں، سینٹ میں بھی وہی لوگ آ جائیں، پھر بات نہیں بنتی ہے. پھر جس طرح سے بھگت رہے پرانی پھر یہی ہوگا جو پیپلز پارٹی جس سٹیج پہ آئی ہوئی ہے، جو آج چل رہا ہے، یہی ہوگا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا. اچھا میر صاحب، آپ یہ بتائیں، اس وقت ساری اپوزیشن کی 11 جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، پی ڈی ایم، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی میں ہو، جبکہ ایک عوام کی منتخب حکومت اس وقت موجود ہے، اور اس کے خلاف وہ تحریک چلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو گھر بھیجا جائے تو کل کو کوئی اور، پھر ان کے جو الیکشن ہو جائیں، کوئی اور حکومت آ جائے، اس کے خلاف کوئی دوسرے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے جی حکومت بنائے. اس کا کیا کیا جائے؟ سر، ہم شروع سے جتھوں سے تبدیلی کے حق میں نہیں تھے. جتھے اگر تبدیلی لائیں تو وہ اچھا نہیں ہے، لیکن آج کی جو حکومت ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. میں پہلے آپ سے عرض کروں، سٹولن ووٹ پر، چوری کیے ہوئے ووٹ پر حکومت میں آئے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ جو کچھ پبلک کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تو پبلک ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوگ اگر نہیں نکلتے ہیں تو پھر ہم کس کے پاس جائیں. آج پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ آئینی طور پر الیکشن کرانے کے لیے آپ لوگ پریشر ڈالیں، تاکہ یہ جو گورنمنٹ لائی گئی ہے اس کو اتنا ہی کافی ہے. 2-2.5 سال جو لوگوں کے ساتھ کرنا تھا کر لیا ہے. مزید سٹیٹ کو، ریاست کو، پاکستان کو، جو آج اس وقت آپ کے چاروں طرف حالات ہیں، ان میں سے کسی اور مشکل میں ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فاروق لغاری نے آخری دنوں میں، اللہ ان کو جنت دے، وہ بھی ہے نہیں دنیا میں، آخری دنوں میں جب نواز شریف سے جھگڑا تھا ان کا، اس کو گھر بھیجنے کے لیے اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہ رہے تھے فاروق لغاری، ادھر سے نواز امپیچمنٹ کے لیے جا رہا تھا، تو اس وقت فاروق لغاری نے آفر دی ہمارے تھرو، ہم 3-4 لوگ تھے، مخدوم صاحب بھی اس میں تھے، کہ بی بی کو کہیں کہ میں فاروق کی حکومت ختم کرتا ہوں، نواز شریف کی حکومت ختم کرتا ہوں، کہ جب یہ ایکٹ میں کر لوں تو بی بی مجھے اس میں انڈورس کرے اور سپورٹ کر دے. تو شی سیڈ نو. تو ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی کہ جی یہ نواز شریف جو ہے نا، وہ سیاست میں شاید میرا مقابلہ نہ کر سکے، یہ بندہ ڈکٹیٹر بن رہا ہے، ہم نہیں بننے دیں گے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے سے لڑا ہوا ہے فاروق لغاری، نواز سے لڑ کر کے یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتا ہے. تو آج جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے، اس میں اتنی بڑی پارٹیاں مل کر کے جب ریزسٹ کر رہی ہیں، جب پروٹیسٹ کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ عمران جو ہے نا اکیلے میں یہ تمام پبلک کا مقابلہ شاید نہ کر سکے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو منزل ہے وہ ان کو مل جائے گی؟ پی ڈی ایم کو منزل تو دیکھیں، پی این اے کو بھی نہیں ملی تھی. پی این اے نے جتنا کچھ کیا، منزل ان کو بھی نہیں ملی تھی، منزل کسی اور کو مل گئی تھی. آج بھی ہو سکتا ہے کہ منزل کسی اور کو مل جائے، لیکن یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا اتنے میں سکسیسفل ہو جائے گی کہ پریزنٹ جو سینیریو ہے وہ چینج ہو جائے گا. نہیں، اگر پی این اے والی صورتحال بنتی ہے تو پھر تو یہ سارا سمجھا جائے جمہوریت کا کھیل ختم ہو جائے گا. الٹیمیٹ میں کہہ رہا ہوں دنیا میں ہوتا یہی ہے جتنا بھی ہوا ہے. یا آپ ایجپٹ کی مثال دیکھ لیں، ایجپٹ میں جتنا حسنی مبارک کو پنجروں میں ڈال دیا گیا تو سی سی آ گیا، اس کو بٹھا دیا گیا. وہ دوسرا بیچارے کو بھی بند کر کے مار، کیا نام تھا، مومنین والا، اخوان مومنین والا، اس کو بھی کچھ دن کے بعد پھر وہ سی سی آ گیا. اس طرح سے دنیا میں تو یہ سین بنتے ہیں جو کہ سیریا، دوسرے عراق میں ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ اتنی حد تک میرا اپنا یقین ہے کہ پبلک سپورٹ مل جائے گی پی ڈی ایم کو،
کہ پریزنٹ سینیریو چینج ہو جائے گا اور انقریب ہو جائے گا. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ سیٹ اپ تبدیل ہو جائے تو عوام کے لیے کوئی ریلیف ہو سکتا ہے؟ نیشنل گورنمنٹ بنے گی. اچھا. نیشنل گورنمنٹ، اس میں سب پارٹیوں سے لوگوں کو لایا جائے گا ایک پیریڈ کے لیے. تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کرائیں گے. ایک کوشش یہ ہوگی. اگر پھر کوئی اسکائی لیب گر جاتا ہے وہ تو خیر علیحدہ بات ہے، اس کا تو پھر جواب ہی کسی کے پاس نہیں ہے. زور جس کے پاس ہوگا، زور والا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ہمارے بلوچ بھی مثال کرتے ہیں زوراور کا پانی اوپر کو بہتا ہے، کمزور کا نیچے نہیں آتا ہے. زوراور کا اچھا پانی. میر صاحب یہ بتائیں بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ بلوچستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. سر جی بلوچستان آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. بلوچستان اس وقت جو ہے نا جی، بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ ڈرگ بیرنس، نیب زدگان، تمام وہی لوگ جو مشرف کے ٹائم میں آ گئے تھے، جن کے پاس اس وقت شاید سائیکل بھی نہیں تھے، وہ ایک دم ارب پتی بن گئے اور وہ ہو گئے دوستوں کے ساتھ شیئر ہولڈر بن گئے. اور آج وہ کانٹینیوس اسمبلی میں آ رہے ہیں. اور بلوچستان اسمبلی آج اس وقت ایک قبائلی جرگے کا منظر پیش کرتی ہے. اس قبائلی جرگے میں کسی کی پبلک کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں. اور جو باپ کے ممبرز بنے ہیں وہ کس طرح بنے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ان کا ووٹر ہے ہی کوئی نہیں، نہ انہوں نے کسی سے ووٹ لیا ہے. وہ جس طرح سے آئے ہیں اسی طرح سے رول کر رہے ہیں. اور وہ مائنس پلس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پلس 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 میں جا رہے ہیں اور ان کو کسی کی فکر فاقہ نہیں ہے. بلوچستان اگنورڈ ہے، پوری طرح اگنورڈ ہے. پبلک کا حال اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اتنا برا ہے. آپ دیکھیں ابھی بھی چیف منسٹر کا بھی ایک سیکنڈل کل پرسوں جب کچھ دن وہ آشوانی کے ساتھ زمینوں والا کیا، دوسرے کیے. اربوں خربوں کی گیمبلنگ ہو رہی ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر ان کے ہیں، ایس پی ان کے ہیں، قتل ہو جائیں، کچھ ہو جائے، کسی سے کوئی پوچھا گچھا نہیں جا رہا. ادھر بس کورٹس کی تھوڑی بہت لوگ امید رکھتے ہیں وہاں سے کچھ ریلیف ملے. ورنہ بلوچستان کھنڈرات میں بدلی ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا. بہت شکریہ میر باز خان کھیتران صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر میر باز خان کھیتران کی گفتگو سنی، اور انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو پیپلز پارٹی کے اپنے لیڈر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.